محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مسلسل نورانی قاعدے کے حوالے سے قرآن کریم کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ تختے نمبر 7 اور مجموعی طور پر تختے نمبر 7 مجموعی طور پر نورانی قاعدے کے حوالے سے 28ویں سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرتے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑھ کے آئے ہیں ان سے مختلف ہے۔ آج کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے حوالے سے ہیں، جو ایک ہی جگہ تینوں حرکتیں لا کر ایک ہی لفظ کو پڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ جی با ایک نو تک دبا کا ہی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، بس سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی حروف میں سے با کے بالکل برابر اوپر کھڑی زبر لے کر آیا۔ اس کو کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، چاہے اس کو کھڑی زبر کہیں کھڑا زبر کہیں، آپ کی مرضی، لیکن زبر ہمیشہ کھڑا ہی ہوتا ہے، زیر کھڑی ہوتی ہے، پیش الٹا ہوتا ہے، لہذا یہاں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی کہا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے اس کو، اس زبر کھڑی زبر یعنی جو کھڑی زبر ہے وہ نصف الف کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اوپر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ عام زبر کو مختصر رکھنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یہ با کھڑی زبر با، اس کو لمبا کریں گے، با ایک الف کے برابر، با کھڑی زبر با، پھر اسی با کے ساتھ زیر کو بھی لے کر آئے، با کھڑی زیر بی، بی کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، بی نہیں کریں گے، بی اتنا لمبا کریں گے ایک یا کے برابر، با کھڑی زیر بی۔ پہلے ہم نے با کے زبر کو پڑھنا ہے جو کہ رنگ کے اعتبار سے بھی ایک جیسا ہے، با کھڑی زبر با لمبا کرنا ہے، با ایک الف کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر نیچے آئے، با کھڑی زیر بی، اب الٹا پیش کی طرف آؤ، با الٹا پیش بو، یعنی واو ایک واو کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ اب آپ خود پڑھیے گا، میں ماؤس ہٹا دیتا ہوں، آپ ایسے ہی پڑھیں، با کھڑی زبر با، پھر اب زیر کو پڑھنا ہے، با کھڑی زیر بھی، پھر الٹا پیش کو پڑھنا ہے، با الٹا پیش بو۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مختصراً تینوں کو ملا کے، با بھی بو، با بی بو، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بھی، با الٹا پیش بو، با بی بو، تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب آئیے جی یہاں پر بھی یا کو زبر کو پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زبر کی نشانی بھی دی ہوئی ہیں ایک ہی کلر کے، تو یہ بتایا گیا کہ زبر کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد زیر کو پڑھنا ہے، پھر پیش کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے زبر زیر کو پیش سے پہلے لے کر آیا ہے۔ یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، ایک واو کے برابر ہم نے پیش کو کھینچا، یو کیونکہ الٹا پیش ہے، ایک واو کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا، ایک حرف کے برابر۔ یا کھڑی زبر یا، ایک الف کے برابر کھینچ لیا، یا کھڑی زیر یی، ایک یا کے برابر کھینچ لیا، یا الٹا پیش یو، ایک واو کے برابر ہم نے کھینچ لیا۔ اب اس کو ملا کے پڑھیں، یا یی یو، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ را ری رو، کیسے پڑھیں گے؟ را ری رو، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ میم کو دیکھو، کھڑی زبر، میم کھڑی زبر ما،
ایک الف کے برابر ہم نے میم کو اونچا کھینچ دیا. میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، ایک یا کے برابر ہم نے کھڑی زیر کو کھینچ لیا. میم کھڑی زیر می، پھر میم الٹا پیش مو. اب اس کو ملا کے پڑھیں، ما می مو، ما می مو. اب آ جائیں یہاں پہ لام کو دیکھیے، لام جس کلر کا ہے زبر کو اسی کلر میں لے آیا. اب دیکھیے لام کھڑی زبر لا، لا اتنا لمبا کیا. لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو. تو کیسے پڑھیں گے؟ لا لی لو. لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. اب واو کی طرف آئیں، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو. ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ وا وی وو، وا وی وو. واو کو ایک الف کے برابر کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ لیا. وی واو ایک یا کے برابر زیر کو کھینچ لیا. واو الٹا پیش وو، ایک واو کے برابر ہم نے واو کو کھینچ لیا. تو یہ تینوں کو ملا کے پڑھ لیں گے تو بنے گا وا وی وو. تھوڑا تھوڑا لمبا ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب نون کو دیکھیں، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، پھر نون کھڑی زیر نی، پھر نون الٹا پیش نو، نا نی نو، نا نی نو. نون کھڑی زبر نا، ایک نون کے کھار ایک الف کے ساتھ اس کو کھینچنا ہے. نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. ہو گیا جی. اب حمزہ پہ آ جائے، حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او. تو تینوں کو ملاؤ، آ ای او. ٹھیک ہے جی. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، آ کرنا ہے، پھر ایک یا کے برابر زیر کو کھینچنا ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او. اب ملاؤ، آ ایک الف کے برابر کھینچا، ای ایک یا کے برابر کھینچا، او ایک واو کے برابر لمبا کیا. اسی طرح کرنا ہے. اب ہا کو بھی ایسے کرنا ہے. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. آگے آ جائے، عین کھڑی زبر ع، عین کھڑی زیر عی، عین پیش عو. ملاؤ، ع عی عو، ع عی عو. عین گلے سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف حلقی میں سے. ہا بھی اسی جگہ ادا ہوتا ہے جہاں عین ادا ہوتا ہے. اب ہا کے اوپر کھڑی زبر ہا، اس طرح کی آواز آتی ہے. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو. اب تینوں کو ملاؤ، ہا ہی ہو. کیسے پڑھیں گے؟ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر ہا کو لمبا کرو، ہا، پھر زیر ہے ایک یا اس کے ساتھ ملاؤ، ایک یا کے برابر لمبا کرو، ہی، پھر اس کو ایک واو کے برابر اوپر سے نیچے لے کے آؤ، ہو، ہا ہی ہو. ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے غین پہ آنا ہے. غین کھڑی زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غا غی،
غائن الٹا پیش غو، غا غی غو. آسان ہے نا جی، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کوئی مشکل ہے کیا؟ نہیں، بہت آسان ہے الحمدللہ، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں اپنے یہی سبق ہے ہمارا، چلے گا انشاءاللہ العزیز. یہ اپنا صفحہ نمبر 12 شروع ہو گیا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اسی سبق کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا سا پڑھائیں گے، کیونکہ ایک ہی لیول کا ایک ہی سبق ہے. یہاں پہ خا جی، خا کیا؟ خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. آسان ہے نا جی. تا کو دیکھو، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. آسان ہے جی، بالکل آسان ہے. سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو. کیسے پڑھیں گے؟ سا سی سو. اتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب ٹرائی کرو، انشاءاللہ ہو جائے گا، بار بار ٹرائی کرو. جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو. کیسے پڑھیں گے؟ جا جی جو. جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. یہاں پہ دال آ گیا جی. داڑ کھڑی زبر دا، داڑ کھڑی زیر دی، دا الٹا پیش دو، دا دی دو. زال آ گیا جی. زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. یہ باریک لفظ ہے، زال زا. زبان کا سرا اوپر کے دو دانت ملیں گے تو یہ لفظ ادا ہوگا. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کوشش کرے ہو جائے گا. زا زی زو. اب یہاں پہ دیکھو، زا زی زو. زا کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. یہ دیکھو، سا سی سو. سا سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. پھر دیکھو، شا شی شو، شا شی شو. شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. اب دیکھیں صاد آ گیا جی. صاد کھڑی زبر صا، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹا پیش سو. ملائیں گے، صا سی سو. یہاں ضا ضی ضو، ضا ضی ضو. اس کو ہم ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضا الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. اگر اس کو ضاد پڑھنا چاہتے ہیں تو ضاد پڑھیں. ضاد کھڑی زبر ضا، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. ٹھیک ہے جی. یہ طا ہے، طا طی طو. طا کھڑی زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش طو، طا طی طو. ٹھیک ہے جی. اب آئیں جی یہاں پہ ضا ہے. ضا کھڑی زبر ضا، ضا کھڑی زیر ضی، ضا الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو، ضا ضی ضو. ضا کھڑی زبر ضا، ضا کھڑی زیر ضی، ضا الٹا پیش ضو. ٹھیک ہے جی. فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. یعنی تھوڑا تھوڑا لمبا کر کے پڑھ لیا. آ ای او،
الف کے اوپر کھڑی زبر ہے آ، کھڑی زیر ای، الٹا پیش او، آ ای او. دیکھو ہا ہے جی، ہا ہی ہو، پڑھ لیا آپ نے. دیکھو وا وی وو، واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. اب یہاں پہ آ جائے ہا ہی ہو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. یہ حمزہ ہے جی. آ ای او، حمزہ کی آواز اسی طرح الف کی ہوتی ہے. اس الف کو میں نے اس الف کو میں نے پڑھا. حمزہ اور الف ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہنے ہیں؟ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی پیش او، آ ای او. الحمدللہ تختی نمبر 7 ہمارا مکمل ہوا. کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے حوالے سے تھا. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز ایک نئے سبق کے ساتھ، مد و لین کے ساتھ، جو نیچے تختے نمبر 8 سے شروع ہوگا، مد و لین. تو یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، سمجھائیں گے بھی کہ مد، مدہ اور لین کسے کہتے ہیں. تب تک دیجئے اپنے استاذ حافظ حبیب الرحمن کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.